خدا کے دین کی خدمت کا ایک انمول ادارہ ہے، ادارہ رہبر انسانیت تو سب کو پیارا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا، آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ قربانی کے تعلق سے صحابہ نے حضور سے پوچھا کہ ماہی الاضاحی یا رسول اللہ، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا ہے، یہ قربانی کیا ہے؟ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت زید بن ارقم سے روایت کرتے ہیں کہ بعض صحابہ نے عرض کیا، پوچھا یا رسول اللہ ان قربانیوں کی کیا حقیقت ہے، کیا تاریخ ہے، کیا ہسٹری ہے، یہ قربانی کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے روحانی، تمہارے نسلی مورث، تمہارے باپ حضرت ابراہیم کی سنت ہے، حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ پھر ابراہیم کو آزماتے پھر اللہ نے بوڑھے ہو گئے تھے، اولاد نہیں تھی، اب اللہ بار بار مانگتے تھے، قرآن میں ان کی دعا کا تذکرہ ہے۔ حضرت ابراہیم دعا کرتے تھے رب هب لی من الصالحین، رب هب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد نصیب فرما، نیک اولاد نصیب فرما۔ اللہ نے آخری بڑھاپے کی عمر میں اللہ نے ایک بیٹا دیا جس کا نام اسماعیل رکھا، اب وہ بیٹا جب دے دیا اللہ نے، اور وہ جب بڑا ہونے لگا، چلنے لگا، دوڑنے لگا، قرآن میں یہ تذکرہ ہے فلما بلغ معه السعی، کہ جب وہ اسماعیل، وہ ابراہیم کا لخت جگر نور نظر ایکلوتا لال، قرآن کہتا ہے فلما بلغ معه السعی، کہ اسماعیل جب دوڑنے کی عمر کو پہنچ گئے تو اب اللہ نے پھر آزمایا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ابراہیم کے دل میں اسماعیل کی محبت زیادہ آ رہی ہے، جبکہ یہ تو میرا یار ہے، یہ تو میرا خلیل ہے، یہ تو میرا جگری ہے نا؟ اور قرآن نے کہا کہ جب دوڑنے کی عمر ہوئی تو اللہ نے پھر آزمایا، کیونکہ انسان کی ایک فطرت ہے، جب چھوٹا بچہ رہتا ہے تو اتنی زیادہ محبت نہیں رہتی، لیکن جیسے بڑا ہوتا، دوڑنے کی عمر کو ہوتا ہے تو پھر محبت بڑھتی جاتی ہے، اور پھر انسان کے سپنے بھی بڑھتے جاتے ہیں۔ جب بڑا ہونے لگا ڈاکٹر بناؤں گا، MBBS کراؤں گا، انجینئر بناؤں گا، جج بناؤں گا، IPS بناؤں گا، کلیکٹر بناؤں گا، اور خلاصے یہ کہ نوٹا چھاپنے کی مشین بناؤں گا، تو تمنائیں بڑھتی جاتی ہے نا، میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، تو تمنائیں بڑھتی جاتی ہے۔ اور اللہ نے اپنے یار کو آزمایا کہ جب اسماعیل دوڑنے کی عمر کو ہو گئے تو پھر اللہ نے حکم دے دیا ابراہیم اپنی سب سے چہیتی چیز کو ہمارے نام پر قربان کر دو۔ اللہ نے خواب میں حکم دیا، خواب میں دکھایا کہ ابراہیم اپنی سب سے چہیتی چیز کو، سب سے زیادہ پسندیدہ چیز کو ہمارے نام پر قربان کر دو۔ جی اب حکم ہوا وہ بھی خواب میں، اشارہ ہوا وہ بھی خواب میں،
اب قرآن کہتا ہے کہ خواب میں دکھایا گیا. اب جناب اب سب سے زیادہ چہیتی چیز تو وہ تو خیر لمبا واقعہ ہے کہ پھر ابراہیم نے اونٹ ذبح کیے, پھر خواب آیا نہیں, پھر اونٹ ذبح کیے, پھر خواب آیا نہیں, اپنی چہیتی چیز. آخر ابراہیم سمجھ گئے کہ بھیا چہیتی اور لاڈلی چیز تو ایک ہی ہے, اور وہ ہے اسماعیل, میرا نور نظر لگتے جگر. اللہ شاید اسی کو مانگ رہا ہے. جی ہاں, اب اسماعیل کے پاس ابراہیم آتے ہیں, باپ آتے ہیں, اور قرآن نے کتنے پیارے الفاظ کہا. میں آپ کو قربانی کی تھوڑی ہسٹری سنا رہا ہوں. اب قرآن نے کتنے پیارے الفاظ کہا کہ ابراہیم بیٹے کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں یا بنیا, اے میرے بیٹے, اے میرے لاڈلے, انی ارا فی المنام انی اذبحک, اے میرے بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, میں تیری قربانی کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى, میرے بیٹے بتا تیرا کیا کہنا ہے, تیرا کیا خیال ہے, تو اس معاملے کو کیسے دیکھتا ہے. میں نے جمعہ بھی ہنستے ہنستے کہا کہ خواب میں دیکھا. ابراہیم اپنے بیٹے سے کہہ رہے کہ بیٹا میں ایسا خواب میں دیکھ رہا ہوں, ہے نا. اب بیٹا جو ہے, بیٹے نے کیا پیارا جواب دیا. آہا, وہ بھی قرآن میں آپ کو بتاؤں گا, لیکن میں ہنستے ہنستے کہتا ہوں کہ ہمارے جیسے اگر بچہ رہتا تو ہم بولتے بابا او بڑے میاں یہ خواب ہے, ایسے بولے باتیں مت کرو, خواب میں تو کچھ بھی دکھتے رہتا, خواب میں تو کچھ بھی دکھتے رہتا. بابا یہ خواب ہے, یہ ایسی باولی باتیں مت کرو, میرے کو کاٹ رہے, یہ کون سی بات ہو گئی. لیکن نہیں, وہ بھی نبی کے بیٹے تھے, اور وہ بھی اسماعیل تھے, وہ بھی اللہ کے لاڈلے تھے, اور وہ اتنے بڑے نبی بنے ہیں کہ ان کی نسل میں پھر آخری نبی محبوب خدا اور رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنا تھا. تو اسماعیل بھی کوئی معمولی نہیں. اب اسماعیل کی زبان سے جواب کیا نکلے گا آپ سمجھ سکتے ہیں. تو اسماعیل نے بھی باپ کو جواب دیا, چھوٹے بچے باپ کو جواب دیا. کیا کہا قرآن کہتا ہے قال یا ابتی, اسماعیل نے کہا اے میرے ابا حضور, او میرے ابا, افعل ما تؤمر, جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے آپ اس کو ضرور کریے, پورا کریے, مجھے ذبح کریے, میری قربانی کریے, اللہ کے نام پر مجھے ذبح کریے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین, ابا حضور آپ مجھے صبر کرنے والا پاؤں گے. آہا, لاڈلے نے جواب دیا. اس لیے اقبال نے کہا کہ وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی, وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی, کس نے یہ آداب کس نے سکھایا کہ ایک چھوٹا سا بچہ باپ کو یہ کہہ رہا ہے, مکتب کا پڑھنے والا چھوٹا سا بچہ باپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ ابا حضور جو آپ کا حکم دیا جا رہا ہے آپ پورا کیجیے. اب جناب یہ ہے قربانی کی ہلکی سی ہسٹری. اب اسماعیل نے یہ کہہ دیا, اب ابراہیم ذبح کے لیے تیار ہو گئے, ذبح کے لیے تیار ہو گئے. ہاجرہ سے کہا, بیوی سے کہا اسماعیل کو نہلاؤ, دھلاؤ, خوشبو لگاؤ, سجاؤ, سوارو. جی, اب ماں نے بیٹے کو اچھے سے سجا دیا, سوار دیا, خوشبو لگا دیا, اور پھر ابراہیم پوری تیاری کے ساتھ میں چھری وغیرہ لے کر ذبح کرنے کے لیے چلے. ذرا سوچو کیا منظر رہا ہوگا, کیا منظر رہا ہوگا. ذبح کرنے کے لیے چل پڑے. جی ہاں, اب جیسی ذبح کرنے کے لیے چل پڑے تو پھر شیطان کے پیٹ میں درد نہیں ہوگا کیا؟ شیطان کو تو مروڑ ہوگا, یہ اگر اتنا بڑا کام کرے گا تو اللہ اس سے کتنا خوش ہوگا, ہے نا. اب شیطان آ گیا, بالکل شیطان آ گیا. سب سے پہلے کہا آیا ہاجرہ کے پاس, ہوم منسٹر, کیونکہ چابی وہیں سے گھومتی ہے. تب ہاجرہ کے پاس شیطان پہنچا اور بہکانے کا اسٹائل. ہاجرہ تجھے معلوم ہے تیرے شوہر ابراہیم نے تیرے لال کو کہاں لے کر گیا, اسماعیل کو. اور پھر بہکاتے کہنے لگا ہاجرہ وہ گھومنے پھرنے نہیں گئے, وہ باغیچے میں نہیں گئے, وہ گارڈن میں نہیں گئے, اسماعیل کو گھمانے پھرانے نہیں لے کر گئے, اس کو کاٹنے لے کر گئے, ذبح کرنے لے کر گئے. میں شارٹ میں سنا رہا ہوں. ہاجرہ کہتی ہے اللہ کا حکم ہے. کہاں اللہ نے اس کو حکم دیا ہے کہ بیٹے کو کاٹ دے, ذبح کر دے, قربانی کر دے. تو ہاجرہ کہتی ہے اگر اللہ نے حکم دیا ہے
تو بہت پیاری بات ہے کہ اللہ ہم سے قربانی مانگ رہا ہے. بلکہ ہاجرہ بہکاوے میں نہیں آئی. ہاجرہ تو افسوس کرنے لگی کہ ابراہیم اگر تم مجھے پہلے سے کہہ دیتے کہ ابراہیم اسماعیل کی قربانی اللہ نے مانگی ہے تو ابراہیم میں میرے لخت جگر نور نظر کو اور اچھے سے تیار کرتی, میں بھی ساتھ چلتی. آج کی عورتوں کے لیے یہ پیغام ہے. آج عورتیں قربانی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی. اللہ کے نام پر نہ آرام قربان کر پاتی ہے, نہ اولاد کو قربان کر پاتی ہے, نہ کوئی دین کے لیے بڑی قربانی دے پاتی ہے, نہ مال قربان کر پاتی ہے, زکات نہیں دے پاتی ہے. اگر اللہ نے سونا چاندی بدن پر پہنا ہے, مال سے محبت ہے, مال قربان نہیں کر پاتی. اللہ کا حکم پر ابراہیم لے کر گئے ہیں اور بیوی ہاجرہ کہتی ہے کہ اگر مجھے پہلے سے ابراہیم بتا دیتے تو میں خود بھی ساتھ میں جاتی اور اللہ کے حکم پر میں بھی عمل کرتی. ابراہیم ذبح کرتے تو میں میرے لال کے ہاتھ پکڑ کر رکھتی. تو کیا ہاجرہ کی بھی قربانی آپ دیکھیے, کیا جذبہ ہوگا اس عورت میں بھی. اور پھر یہی نہیں, شارٹ میں یارو وقت نہ کافی ہو جاتا ہے, کم پڑ جاتا ہے, اس لیے میں تھوڑی اسپیڈ میں آتا ہوں. اب ابراہیم ذبح کرنے کے لیے چلے. اب راستے میں حضرت اسماعیل کو بھی شیطان بہکا رہا ہے. جی ہاں, 3 جگہ پر شیطان بہکانے لگا. تو آج بھی حضرت اسماعیل کو جب شیطان نے بہکا, تیرا باپ ارے بڈھا مارنے لے جا رہا, ہاتھ میں دیکھ چھری ہے خطرناک, تیرا گلا کاٹنے والا ہے بڑے میاں. کیوں اسماعیل کو بہکا رہا ہے. اب اس کو کم وقت کو کیا معلوم کہ بیٹا خود کہتا ہے کہ ابا جو حکم ہوا ہے بالکل کریے, آپ مجھے تجدونی انشاءاللہ من الصابرین. اب اسماعیل نے اٹھائے اور شیطان کو پتھر مارے. تو تھوڑی دور پر 3 مرتبہ شیطان بہکانے کے لیے آیا تو تینوں جگہ اسماعیل نے کنکر مارے. اب اسماعیل اس معصوم کی ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اسماعیل کی اس اسٹائل اور اس ادا کو اتنا پسند کیا کہ قیامت تک جتنے لوگ حج کریں گے تو وہاں 3 جگہ جہاں شیطان نے بہکایا تھا اور اسماعیل نے شیطان کو کنکری ماری تھی, اللہ نے تمام حاجیوں پر اس کو ضروری کر دیا. اگر کوئی حاجی کنکری نہیں مارے گا 3 دن تک کہ وہ تینوں شیطانوں کو تینوں جگہ پر جہاں جا بہکایا تھا تو اس کا حج ہی نہیں ہوگا. اب لوگ جاتے ہیں باقاعدہ اس جگہ پر کنکری مارتے ہیں, اور کچھ لوگ تو ایک دم غصے میں مارتے ہیں, یہاں بہکایا تھا یا تو جوتے چپل میں مار دیتے ہیں. وہ بیچ میں 3 سال پہلے ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے, ایک بڑے ایک دم ایسا کر کے ڈم کر کے مار رہے تھے, تو نے بہکایا تھا. تو خیر اب وہ اسماعیل کو کی وہ ادا اللہ کو بڑی پسند آئی. آج حاجیوں کو ان تینوں جگہ پر کنکری مارنا پڑتا ہے. خیر آگے آئیے, اب ذبح ہونے کے لیے لٹا رہے ہیں تو واقعات ملتے ہیں. ذبح ہونے کے لیے لٹا رہے ہیں تو بچہ خود کہتا ہے, اسماعیل وہ لال خود کہتے ہیں, ابا حضور آنکھوں پر پٹی باندھ لو, کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی نظر جو ہے وہ میرے چہرے پہ پڑے گی. آپ کی نظر اگر میرے چہرے پہ پڑے گی تو ابا حضور ہو سکتا ہے کہ آپ کو میری محبت آپ کے دل میں جاگ جائے اور آپ کو تھوڑا سا ذبح کرنے میں دیری نہ ہو جائے. دیری نہ, ابا حضور چہرے پر اپنے پٹی مان لو اور مجھے اوندھا لٹا دو. ویسے ہی کیا گیا. اب جناب کیا منظر رہا ہوگا ذرا سوچو. ایک باپ اپنے لخت جگر کے کو ذبح کرنے جا رہا ہے, ہاتھ میں چھری ہے, اور جیسی پھر چھری گھماتے ہیں تو چھری چلنے کا نام نہیں لیتی, چلتی نہیں ہے. تو ہمارے استاد, مجھے آج تک کہ وہ اسٹائل یاد ہے میرے استاد مولانا نسیم الدین مفتاحی کی, مولانا ریاض الدین فاروقی صاحب کی, وہ سب اسٹائل مجھے آج تک یاد ہے. وہ جب قربانی کا یہ واقعہ بیان کرتے تھے تو ابراہیم وہ کہتے تھے قربانی ابراہیم چھری چلا رہے ہیں, چھری نہیں چل رہی ہے, تو غصے میں ابراہیم نے چھری کو پٹک بھی دیا تو اللہ نے چھری کو زبان دی. تو چھری کہنے لگی, ابراہیم ہم پر غصہ مت کرو, تم کو حکم ہے کاٹنے کا, تم کاٹ رہے ہو, مجھے حکم ہے نہیں کاٹنے کا, میں نہیں کاٹ رہی ہوں. دونوں بھی اللہ کے حکم پر عمل کر رہے ہیں. پھر خیر اسماعیل پھر چھری کو تیز کرتے ہیں, چلانے کی کوشش کرتے ہیں, سٹ کر کے پھر گردن کٹ جاتی ہے. دیکھتے ہیں پٹی کھول کر تو چھوٹا لال اسماعیل لخت جگر سائیڈ میں, اور اس کی جگہ پر ایک جنت سے دمبا آ کر ذبح ہو گیا. اور اللہ نے آواز دی, یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا, اے ابراہیم او میرے یار تو نے خواب کو سچ کر دکھایا. قد صدقت الرؤیا, تو نے خواب کو سچ کر دکھایا. میں نے تجھے لخت جگر کو ذبح کرنے کے لیے کہا, تو نے مان لیا, تیری یاری پر میں قربان. اللہ نے حکم دیا, یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین, اے ابراہیم تو نے خواب کو بھی سچ کر دکھایا,
ہم احسان کرنے والوں کا بدلہ ایسے ہی دیتے ہیں. ہم نے جانور کو جنت سے لا کر ذبح کرا دیا، لیکن اب یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آ گئی کہ پھر اللہ نے قیامت تک آنے والے اہل ایمان پر جو صاحب مال ہیں، جن کو اللہ نے مال دیا ہے، اب اللہ نے قیامت تک آنے والے اہل ایمان پر قربانی کو واجب کر دیا ہے. یہ ہے تھوڑی سی ہسٹری قربانی کی. قیامت تک آنے والے انسانوں پر اللہ نے واجب کر دیا. اور پھر یہی نہیں، اللہ نے کہا کہ ان قربانی کے 3 دنوں میں مجھے قربانی سے زیادہ کوئی عمل پسند نہیں. جی، قربانی اللہ کو بہت پیاری ہے، اس لیے میں نے کہا آج کے عنوان رکھا کہ اللہ کو پیاری ہے قربانی. دارا رہے برے انسانیت تو سب کو پیارا